ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، الذي أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأرسل سيدنا ومولانا ومرجعنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا إلى الخلق كافة، وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و محترم حضرات، سادات کرام، خصوصاً پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید زہر العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم، اور ارباب علم و دانش رب و محترم حضرت علامہ مولانا عبداللہ جمال احمد مرزا صاحب، اور دیگر جملہ معزز محترم حاضرین مسامعین، دعا ہے کہ رب کائنات اس عزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بھائی جناب محترم عقیل احمد سوزئی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے اس اظہار محبت و عقیدت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو ان لمحات کو اللہ تعالیٰ اصلاح احوال کے ذریعے بنائے اور خیر و برکت کا حوالہ بنائے۔ آج کی اس تقریب میں کیونکہ ہمارے میزبان کا تعلق بھی شعبہ تعلیم و تدریس سے ہے، تو اس شعبہ سے جو بزرگ ہیں، جوان ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس شعبہ کے لیے چنا ہے کہ جو خود انبیاء کا شعبہ ہے، خصوصاً ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، آپ فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، کہ بنیادی طور پر مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ معلم ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ کی یہ مبارک صفت ہے کہ کتاب کی تعلیم بھی عطا فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو، اور تعلیم حکمت بھی، وزڈم اور دانائی جو ہے وہ بھی آپ اپنے غلاموں کے قلوب و اذہان میں اس کی روشنی بھی پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قلب اطہر پر صرف قرآن نہیں اتارا، حکمت بھی اتاری ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک کتاب ہے جو قرآن کریم ہے، اور ایک حکمہ ہے، وزڈم ہے۔ یہ جو وزڈم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ آپ کی پوری سنت ہے، یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ کا ہر قدم جو ہے علم و دانش کے ہر معیار اور ترازو پر پورا اترنے والا ہے، بلکہ اس کی رہنمائی فرمانے والا ہے۔ آپ کا ہر لفظ جو ہے قیامت تک کے لیے نسلوں کو جینا سکھانے والا ہے۔ آپ کے مبارک الفاظ سے بڑھ کر کہیں حکمت اور وزڈم جو ہے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم اسی حوالے سے آپ کا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کی جو خصوصاً آپ کا منہج ہے، جو آپ کا میتھڈ ہے ٹیچنگ کا، کس انداز میں حضور نے اپنا پیغام پہنچایا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر جو قرآن اتارا گیا ہے تو بلغ، آپ اس کو پہنچائیے۔ یہ جو ابلاغ ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن جو ہے وہ کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے کہ ایک جگہ سے چیز جائے اور دوسرے کے دل میں اتر جائے۔ اس کے اندر انتہائی حکمت جو ہے وہ مطلوب ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ کون ہے، ٹارگٹ آڈینس کون ہے، آپ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ دیہاتی ہے، وہ شہر کا رہنے والا ہے، عمر کے کس حصے میں ہے، وہ ذہنی توازن اس کا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، مینٹل کیلیبر، یہ ساری چیزیں جو ہیں
جب تک آپ دیکھتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ جو ہے آپ ریسیپٹیو ایئرز پہ قبول کرنے والے کانوں پر آپ کی بات نہیں پہنچتی۔ اگر میں گھنٹہ بات کرتا رہوں اور کسی کو کوئی سمجھ رہا ہے تو پھر اس گھنٹے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بے فائدہ بات جو ہے یہ اللہ رب العزت اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کے خلاف ہے کہ انسان کوئی بھی کام ایسا کرے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ عربی کا محاورہ ہے کہ سمجھدار وہ ہے جس کی ہر بات میں کوئی حکمت ہو، اور بے حکمت باتیں جو ہیں اور بے فائدہ باتیں جو ہیں وہ غیر مطلوب ہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ جس کا فائدہ نہ ہو تو پھر وہ صرف بیٹنگ اباؤٹ دا بش ہے، اس کا کسی بندے کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ عرصہ کتنا تھا آپ کے پاس؟ عرصہ تھا آپ کے پاس 23 سال۔ 23 سال میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ کس کس کو پہنچانا ہے؟ سب کو پہنچانا ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، دیہاتیوں کو بھی، شہر کے رہنے والوں کو بھی، پڑھے لکھوں کو، ان پڑھوں کو، آقا کو، غلام کو، سب کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ٹوٹل عرصہ ہے 23 برس، اور پچھلا تجربہ یہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، تاریخ انبیاء و رسول کا تجربہ، کہ 950 سال کی تبلیغ میں صرف 40 بندے مسلمان ہوئے حضرت نوح علیہ السلام۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 50 سال کم 1000 سال تبلیغ کی۔ قرآن کہتے ہیں 50 سال کم 1000 سال، یعنی 950 سال تبلیغ فرمائی، اور رزلٹ کیا ہے؟ نتیجہ ہے 40 بندے مسلمان ہوئے۔ اب کوئی شک نہیں، تمام انبیاء جو ہیں لا نفرق بین احد من الرسل، عزت والے ہیں، فضیلتوں والے ہیں، مناقب والے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں سب کو عظمتیں اور شانیں حاصل ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت اور انفرادیت اور ڈسٹنکشن عطا فرمائی کہ آپ کے پاس کل 23 برس ہے، اور 23 برس بھی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک حضور تبلیغ نہیں فرماتے رہے۔ آپ حضور کے معمولات روز و شب دیکھیں، کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھائیں جہاں حضور کے معمولات روز و شب، سیرت کی کتابوں کے علاوہ خود بخاری مسلم میں اور تمام سیاہ ستہ میں حضور علیہ السلام کے ذکر خیر میں یا دیگر عنوانات کے تحت آپ کے معمولات روز و شب، یعنی ڈے اینڈ نائٹ ود دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، عمل الیوم واللیلہ، حضور علیہ السلام کے دن رات کے معمولات۔ اور کسی نے انگریزی میں خوبصورت سا کتاب لکھا ہے ڈے اینڈ نائٹ ود دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ 24 گھنٹے آپ کیسے گزارتے تھے؟ تو آپ کے 24 گھنٹے، کٹنگ دا ہول سٹوری شارٹ، 24 گھنٹے حضور کیسے گزارتے؟ 24 گھنٹوں میں حضور 16 گھنٹے گھر رہتے اور 8 گھنٹے پبلک میں رہتے حضور صاحب۔ 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے حضور کے گھر کے ہیں، اور 100% گھر سے یہ مراد ہے کبھی اپنی ازواج مطہرات کے پاس ہے، کبھی اپنی اماں حضرت ام ایمن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی، کبھی ان کے پاس ہے، کبھی حضور اپنی 2 خالاؤں کے پاس ہیں، حضرت ام حرام کے پاس، حضرت ام سلیم کے پاس، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی اور رشتہ دار کے پاس ہے۔ یعنی ظاہر ہے اس کو تو ہم پبلک لائف نہیں کہہ سکتے، یہ تو پرائیویٹ لائف ہے، اگرچہ حضور کی پرائیویٹ لائف بھی کائنات کے لیے روشنی اور کائنات کو جینے کے انداز اور طریقے ہی سکھا رہی ہے، لیکن حضور ہیں تو گھر میں ہی۔ شام سے لے کے صبح تک، غروب آفتاب سے لے کے صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 فرض بار پڑھتے، مغرب کے فرض، عشاء کے فرض اور صبح کے فرض۔ اس کے علاوہ رات کو حضور باہر نہیں رہتے، اپنے گھر میں ہی رہتے۔ مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کی پرائیویٹ لائف ہے اور آپ کی گھر کی لائف ہے۔ عصر سے لے کے مغرب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی رہتے۔ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت حضور کا گھر کا وقت تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور اپنی اماں سے ملنے بھی روزانہ جاتے۔ وہ اماں جو آپ کی سگی والدہ نہیں تھی، لیکن کوئی دن نہیں وقت کی زندگی کا کہ حضور اپنی اماں کے پاس نہ گئے ہوں اس وقت۔ اور ہمیں سگی ماں کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ہے اور کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے ہماری پوری محنت کا، یعنی بے نتیجہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پانی دی مدھاڑی، یعنی کوئی مکھڑی نہیں نکلتا ساری کوشش ہی جو، لیکن وقت بھی اپنی بیوی کو باؤں ٹائم ہی کو نہیں تھی، اماں کو ملانا ٹائم ہی کو۔ لیکن حضور کی سنت کے خلاف ہے یہ جینا۔ حضور کی سنت یہ ہے کہ آپ کی رضائی خالائیں جو ہیں، وہ بھی رضائی خالائیں بھی ایسی نہیں کہ حضرت آمنہ حضور کی ماں کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، وہ بھی کئی واسطوں سے رضائی جا کے بنتی ہیں، لیکن ان کے گھر بھی روزانہ دوپہر کے وقت تشریف لے جانا، بلکہ اکثر آپ کا کیلولہ بھی آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا انہی کے گھر میں ہوتا ہے، سلیم کے گھر میں، حضرت ام حرام کے گھر۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں جو تبلیغ فرمائی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ اور سینسٹیوٹی آپ دیکھیے اللہ کے حکم کی، اس کی انٹینسٹی دیکھیے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک بھی آپ کی بات نہ سمجھ سکا اور آپ نے ایسے نہ پہنچائی کہ جس کو پہنچانے کا حق ادا کرنا کہتے ہیں، یعنی کمیونیکیشن میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی لوپ ہول رہ گیا تو فما بلغت رسالتہ، یعنی اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ 100% میں سے 99% بھی آپ پیغام پہنچاتے ہیں اور صرف 1% جو ہے وہ ان کمیونیکیٹڈ رہ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی اتنا بھی برداشت نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ نے 1% بھی نہیں پہنچایا تو کوئی 100% نہیں پہنچایا۔ تو ما بلغت رسالت، چھوٹی بات نہیں، پوری رسالت کا حق کیا آپ نے ادا نہیں کیا اگر آپ نے اس میں سے معمولی سا بھی کچھ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے جو حکم ہے آپ ذرا اس کی سنجیدگی دیکھیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کو نبھایا کیسے۔ ابھی اللہ کی طرف سے حکم ہے فاستقم کما امرت، ہمارے لیے یہ ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے بس میں ہو اتنا اللہ سے ڈرو، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ جتنا آپ کے بس میں، آپ کے لیے فاستقم کما امرت، جیسے اللہ کا حکم ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح استقامت اختیار فرمائی، یعنی سرے منہ دائیں بائیں ہونا چاہیے، جیسے اللہ کا حکم ہے 100% اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اب حضور جیسے مکلف ہے ہم ویسے مکلف نہیں ہیں، ہمیں ہماری گنجائش کے مطابق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کی گنجائش سے بڑھ کر ہم اس کو مکلف نہیں کرتے، اسے تکلیف نہیں دیتے، اس سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں جتنا اس کے بس میں اور اس کی کیپیسٹی میں ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے جو ڈیمانڈ کیا گیا وہ کیا ہے کہ 100% استقامت، 100% ابلاغ، اللہ کا جو حکم ہے اس کو مکمل پہنچائیے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیسے پہنچایا کہ آپ جب اس دنیا سے جانے لگے، 23 برس ٹوٹل ہے، 23 برس میں جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، ان کے وصال سے پہلے بچے بھی سمجھ گئے اور بوڑھے بھی سمجھ گئے، جوان بھی سمجھ گئے، ہر عمر کا بندہ سمجھ گیا۔ 9-10 سال کے علی نے بھی سمجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 60 سال کے حضرت حسان بن ثابت نے بھی سمجھا، درمیانی عمر کے حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی سمجھا، اور بچوں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے وصال کے وقت حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت زید بن ثابت انصاری ہیں، تو پھر جوانی کی سردوں میں داخل ہو رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل ہیں، یعنی ہر عمر کے بندوں نے، عورتوں نے، مردوں نے، دیہاتیوں نے، شہر کے رہنے والوں نے، پڑھے لکھوں نے، ان پڑھوں نے، سب نے حضور کی بات سمجھی۔ اور حضور واحد نبی ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کہ جس نے اپنے جانے سے پہلے یہ گواہی لی ہے اپنے غلاموں سے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور کسی نبی نے نہیں پوچھا، نہ اس نبی کی زندگی میں کوئی گواہی آئی اس کی امت کی طرف سے۔ واحد آقا کریم علیہ السلام ہے کہ حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو 1-2 بندہ نہیں، گواہ 2 ہوتے ہیں یا گواہ میکسیمم 4 ہیں، لیکن حضور کے لیے گواہ ہیں 1,24,000 کا مبیش حضور کے غلام، سب کہتے ہیں کہ نشہد انک قد بلغت رسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہ اللہ آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا اور آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام اس پر 3 دفعہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اے اللہ گواہ ہو جا، تیرا حکم تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ 1,24,000 غلام گواہی دے رہا ہے کہ محمد نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔